بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں عمران حسین. ناظرین 3 بڑی خبریں اس پروگرام میں آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں. پہلی خبر بانی تحریک انصاف عمران خان صاحب کے لیے ایک بری خبر ہے، اور یہ بری خبر سنک کہہ لیں یا لنک کہہ لیں پاکستان تحریک انصاف کی لیگل ٹیم کے ساتھ کرتی ہے. اب عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کی لیگل ٹیم نے ایک ایسا قدم اٹھایا ہے جو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں یہ جو اقدام ہے عمران خان صاحب بشرا بی بی صاحبہ کے لیگل ٹیم کا، یہ گلے پڑ جائے گا. اس خبر کی ڈیٹیل سے اپنے پروگرام کا ہم آغاز کریں گے. دوسری خبر ہے ایک بڑے عدالتی فیصلے کی، اور اس عدالتی فیصلے سے بھی انڈائریکٹلی پاکستان تحریک انصاف ہٹ ہونے جا رہی ہے. اور تیسری خبر ہے عدلیہ میں بڑی ہلچل ہے. اور جب ہم عدلیہ کا نام لیتے ہیں تو صرف سپریم کورٹ کی بات نہیں ہو رہی. سپریم کورٹ میں بھی ہلچل ہے، اور 5 ہائی کورٹ میں بڑی ہلچل کی جو ہے وہ گونج سنائی دی جا رہی ہے. بڑی ہلچل کی جو ہے وہ چرچا مچی ہوئی ہے. تو یہ 3 خبریں ہیں جن کی ڈیٹیل اس پروگرام میں آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں. اگر میں نے آغاز میں تعارف کروایا ہے تو ہمارے ساتھ سینئر صحافی جانزیب عباسی صاحب موجود ہیں. تو پہلی خبر سے جانزیب صاحب اپنے بلاگ کا آغاز کرتے ہیں. یہ بتائیں عمران خان صاحب کے حوالے سے ان کی لیگل ٹیم میں جو ایک دراڑ دیکھی گئی ہے، میں تو اس کو دراڑ دیکھتا ہوں. آپ اس قدم کو، اس چیز کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، اور آئندہ آنے والے دنوں میں 1 سے 2 ہفتوں میں وہ چیز کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کے لیے مہنگی ثابت ہو سکتی ہے؟ عمران، میں اس کو دراڑ تو نہیں کہوں گا، میں اس کو کہوں گا کہ یہ بائی ڈیزائن ہو رہا ہے. اچھا. اور بائی ڈیزائن اس لیے ہو رہا ہے کہ جب تک پاکستان تحریک انصاف آفیشیلی اس کے اوپر کوئی رد عمل نہیں دے گی، اور اگر خاموش رہے گی، تو اس وقت تک یہی لگے گا کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ کسی منصوبے کے تحت ہو رہا ہے. یہ بھی مسئلہ جانب صاحب آپ کی بات کو کنٹینیو کرتے ہوئے، اگر خاموش رہی اور جو چیز ہم دیکھ رہے ہیں آئندہ آنے والے 2 ہفتوں میں وہ اگر ہو جاتی ہے تو پھر نقصان تو عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کا ہوگا، انٹائرلی پوری پاکستان تحریک انصاف کا ہوگا، بھگتنا تو ان کو پڑے گا. دیکھیں، واقعہ تو کچھ یوں ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں ہم بہت زیادہ اس ایشو کو ہائی کورٹ میں جو چل رہا ہے رپورٹ کرتے رہے ہیں کہ پاور آف اٹارنی پہ دستخط کروانے ہیں، یہ کہ پہلے مین کیس پہ آرگیو کرنا ہے، بیل کے اوپر کرنا ہے، یہ ساری چیزیں چلتی رہیں. لیکن بیچ میں اچانک سے ایک دفعہ یہ ہوا تھا کہ لطیف کھوسہ صاحب آ گئے تھے جی کورٹ پروسیڈنگ کے دوران، اور انہوں نے آ کے جو ہے وہ ایڈجرمنٹ سیک کی تھی فار 2 ویکس. اب اس معاملے کا ایک ریٹن آرڈر جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 190 ملین پاؤنڈ کیس کے اندر جو ہے وہ جاری کر دیا ہے. اور اس میں جہاں پہ یہ بات کہی گئی ہے جی کہ یہ لاسٹ وارننگ دی جا رہی ہے آپ کو آرگیومنٹس کے لیے، وہیں پہ یہ بات بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے کر دی ہے کہ اگر آپ آرگیومنٹس نہیں کریں گے تو پھر ہم نیب کو سن کر فیصلہ کر دیں گے. اب یہاں پہ ٹوسٹ عمران یہ ہے کہ آرڈر شروع ہی یہیں پہ ہوتا ہے کہ لطیف کھوسہ پیش ہوئے جن کا جو پاور آف اٹارنی ہے وہ ہمارے پاس ریکارڈ کے اوپر موجود ہے. نہیں، اس میں کلیئرٹی یہ ہے، یہ تو عدالت نے صرف اتنی بات لکھی ہے نا، باقی جو اس کے لیگل جو اس کا بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے، مطلب عدالت آرڈر میں یہ لکھ رہی ہے کہ لطیف کھوسہ صاحب کا جو ویلڈ وکالت نامہ ہے وہ ریکارڈ پہ موجود ہے. جی، لیکن ویلڈ وکالت نامے کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کی کنسنٹ کے ساتھ لطیف کھوسہ صاحب کی خدمات کو بھی حاصل کیا گیا ہے. لیکن ہم یہ دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ جتنے کیسز میں بھی ہائی کورٹ سے عمران خان صاحب کو ریلیف ملا، اس میں لیڈنگ کونسل سلمان صفدر صاحب تھے. جی، سلمان صفدر صاحب کا عدالت کے سامنے نقطہ یہ ہے ہائی کورٹ کے سامنے کہ ہم مرکزی اپیلوں پہ آرگو نہیں کریں گے جب تک ہماری ملاقات نہ کروائی جائے. بالکل ٹھیک ہے. بلکہ سلمان صفدر صاحب کہتے ہیں کہ مجھے تو عمران خان کی طرف سے اور بشرا بی بی صاحبہ کی طرف سے مرکزی اپیلوں پر آرگومنٹ دینے کے لیے انسٹرکشنز ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ میری بشرا بی بی صاحبہ سے ملاقات بھی نہیں کروائی گئی، تو میں آرگو کیسے کروں. لیکن یہ جو آرڈر آیا ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ سے، 1 صفحے کا یہ آرڈر ہے، اور اس میں بڑا واضح انداز میں لکھا گیا ہے کہ جو آخری سماعت ہوئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس میں سلمان صفدر صاحب نے تو یہی نقطہ رکھا تھا کہ ہم نے یہ معاملہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا. تو آپ اگر یہاں پہ اپیلوں کے اوپر حتمی دلائل کا کہتے ہیں تو پھر ہماری جو اپیلیں سپریم کورٹ میں گئی ہیں وہ پھر بے معنی ہو جائیں گی. اب وہ بات اس آرڈر میں نہیں لکھی ہوئی جو بات سلمان صفدر صاحب نے کی.
جیسا آپ نے کہا کہ آغاز ہوتا ہے لطیف کھوسہ صاحب کی بات سے کہ انہوں نے 2 ہفتوں کی مہلت مانگی کہ 2 ہفتوں کے بعد جب یہ کیس دوبارہ سماعت کے لیے فکس ہوگا تو ہم اس کیس میں آرگو کریں گے، عمران خان کی طرف سے، بشریٰ بی بی صاحبہ کی طرف سے اپیلوں پر حتمی دلائل دیں گے، پھر نیب کے دلائل ہوں گے، اور اس کے بعد پھر اسلام آباد ہائی کورٹ اس کا فیصلہ کر دے. تو لطیف کھوسہ صاحب کی مہلت کے اوپر یعنی استدعا کے اوپر یہ 2 ہفتوں کی مہلت ملی ہے. تو وہ جب استدعا ہے اس استدعا کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے ہائی کورٹ نے جو آخری بات لکھی نا کہ آئندہ مزید مہلت نہیں دی جائے گی. اگر کوئی وکیل نہ آیا تو پھر نیب کو سنیں گے، ریکارڈ کو دیکھیں گے اور ہم اس کیس کا فیصلہ کر دیں گے. تو آپ کو جو بات سمجھ آتی ہے آپ کہتے ہیں یہ بائی ڈیزائن ہو رہا ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ لطیف کھوسہ صاحب اگر آرگو کرتے ہیں اور کل کو فیصلہ ہائی کورٹ سے خلاف ہو جاتا ہے عمران خان کے، بشریٰ بی بی صاحبہ کے، تو پاکستان تحریک انصاف سپریم کورٹ میں تو ویسے اپیل آ نہیں سکتی. پچھلی جو اپیل لے کے آئے تھے وہ واپس کر دی انہوں نے کہ آپ فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ میں چلے جائیں. تو بظاہر تو سلمان صدر صاحب کی حکمت عملی تو یہ لگ رہی تھی کہ وہ معاملے کو لنگر آن کرنا چاہتے ہیں، لمبا چلانا چاہتے ہیں، اس لیے انہوں نے سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی تاکہ یہاں پہ اعتراض لگے گا، پھر چیمبر اپیل ہوگی، چیمبر اپیل پڑی رہے گی، گرمیوں کی تعطیلات کے بعد لگے گی. تو اس دوران جو ہے وہ شاید ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جب مہینوں گزر جائیں گے تو شاید حالات تبدیل ہو جائیں. وہ حالات کو اس لیے انتظار کر رہے ہیں کہ حالات تبدیل ہوں تو شاید جو مشکل نظر آ رہی ہے کہ خان صاحب کے لیے ریلیف ملنے میں وہ مشکل شاید جو ہے وہ ٹل جائے گی. لیکن یہ جو آرڈر آیا ہے، آرڈر جو ہے وہ آپ یوں کہیں کہ اس میں خطرے کی گھنٹی ہے عمران خان اور بشریٰ بی بی صاحبہ کے لیے. آپ میری بات سے اتفاق کرتے ہیں یا اختلاف کرتے ہیں؟ آپ کی جو بھی رائے ہے آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. میں آپ کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے اس کو آگے یوں بڑھانا چاہوں گا کہ سلمان صفدر صاحب کے پاس میڈیا کی ایکسیس ہے، ان کے پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر صاحب، ان کے پاس میڈیا کی ایکسیس ہے. پی ٹی آئی کی پوری قانونی ٹیم جو ہے وہ آئے روز میڈیا پہ آ کے گفتگو کرتی ہے، سوشل میڈیا پہ چلتی ہے. اگر یہ بائی ڈیزائن نہیں ہے عمران تو پھر میڈیا کے اوپر آ کے پی ٹی آئی کو یہ کہہ دینا چاہیے کہ لطیف کھوسہ صاحب کا اس کیس سے، ٹھیک ہے پی ٹی آئی کا حصہ ہیں، سب کچھ ہے، لیکن 190 ملین پاؤنڈ کیس کے حوالے سے لطیف کھوسہ صاحب کا کوئی کردار نہیں ہے. یہ سلمان صفدر صاحب جانے اور عمران خان اور بشریٰ بی بی جانے. تو یہی دیکھا ہے نا کہ یہ ان کیسز میں عمران خان صاحب کی طرف سے سلمان صفدر صاحب بھی پیش ہوتے رہے. یہ پہلی مرتبہ یعنی ہوا کہ سلمان صفدر صاحب نے آرگو کیا، اس کے بعد بیرسٹر جو گور صاحب ہیں وہ روسٹرم پہ آئے تھے آخری سماعت پہ، ان کی بات پہ نہیں مانی گئی. لیکن جب لطیف کھوسہ صاحب آئے انہوں نے 2 ہفتوں کی مہلت مانگی تو وہ مہلت مل گئی، لیکن ساتھ میں الٹیمیٹم کے ساتھ کہ مزید مہلت نہیں ملے گی. تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر پی ٹی آئی اس اقدام کو ڈس آن نہیں کر رہی، لطیف کھوسہ صاحب کو ڈس آن نہیں کر رہی، تو پھر یہ لگے گا کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ کسی پلان کے تحت ہو رہا ہے. اچھا یہاں پہ پھر ایک اور ہم کو عدالتی کارروائی کی بات کر رہے ہیں، ایک اور عدالتی فیصلے کی بھی گونج ہے، چرچا ہو رہی ہے، اور وہ بھی جیسے میں نے آغاز میں کہا تھا انٹرو میں کہ انڈائریکٹلی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ وہ معاملہ ہے، اس کی بھی کیوں کہانی بتائیں. وہ عمران علیمہ صاحبہ کا معاملہ ہے اور علیمہ خانم صاحبہ کے خلاف کیس چل رہا ہے دھڑا دھڑ. ابھی آج پروسیڈنگ ہونی تھی، 11:30 کا ٹائم تھا، ابھی تک کوئی اس حوالے سے کوئی، جب ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں تو اس وقت تک تو اپڈیٹ نہیں آئی، لیکن خیال تو یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ کیس حتمی مرحلے میں داخل ہو چکا ہے. بتائیں نا کیسے حتمی مرحلے میں داخل ہو چکا ہے نا؟ اور کیونکہ تمام گواہان کے بیانات بھی اس میں ہو چکے ہیں، سب کچھ ہو چکا ہے. علیمہ صاحبہ جو ہے وہ خود میڈیا پہ آ کر یہ بات کر چکی ہیں کہ جی مجھے تو سزا ہو جانی ہے جناب. اور جی اصل میں جہاں صاحب میں آپ کے ساتھ جو ہے نا ایک چیز کا اختلاف کروں گا پروگرام میں. اچھا آپ جو انفارمیشن پاس آن کر رہے ہوتے ہیں نا، دیکھیں ہمارے جو جڑے ہمارے ساتھ جو ناظرین ہیں وہ تو انہیں تو سارے بیک گراؤنڈ کا پتہ ہوتا ہے، جو آج پہلی مرتبہ آ رہے ہیں ان کو بیک گراؤنڈ کا نہیں پتہ. اب علیمہ خان صاحبہ کے خلاف جو 26 نومبر کا کیس ہے اس میں یہ بات ٹھیک ہے کہ گواہوں کے بیانات کا لمبند ہو گئے، گواہوں کے بیانات کے اوپر جرح مکمل ہو گئی، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ جو 11 ملزمان ہیں جس میں مطلب علیمہ خان صاحبہ بھی شامل ہیں، ان کے سیکشن 342 کے بیانات بھی ہو چکے ہیں. تحریری طور پہ وہ اپنے بیان عدالت میں جمع کروا چکے ہیں ATC کورٹ راولپنڈی میں. صرف ایک گواہ ہے ڈیفنس وٹنس علیمہ خان صاحبہ کا، جسے آج ATC عدالت میں علیمہ خان صاحبہ نے پیش کرنا ہے کہ وہ اس کیس میں انوسینٹ ہیں. اس کا بیان قلم بند ہوگا. اس کے بعد پھر عدالت کی ثوابدید ہے کہ کوئی مزید دلائل مانگتی ہے آج، کیونکہ آج ہی سماعت ہے نا، مزید دلائل پہ عدالت جاتی ہے نہیں جاتی، کوئی چھوٹی سی تاریخ دے دیتی ہے، لیکن آج اگر یہ کام ہو جاتا ہے تو یہ کیس کنکلوڈ ہو جائے گا.
سماعت مکمل ہو جائے گی یا چھوٹی سی کوئی اور تاریخ پڑ جائے گی. اور جیسے آپ نے کہا کہ علیمہ خان صاحبہ یہ کہہ چکی ہیں کہ مجھے سزا ہونے جا رہی ہے، لیکن جہاں انہوں نے یہ کہا تھا کہ مجھے سزا ہونے جا رہی ہے یا مجھے یہ سزا دینا چاہتے ہیں، وہیں پہ علیمہ خان صاحبہ نے بیرسٹر گوہر کو بھی ٹارگٹ کیا تھا. اچھا. علیمہ خان نے کہا تھا کہ مجھے تو سزا ہو جائے گی لیکن ہمارے بیرسٹر گوہر صاحب کنفیوز ہیں. اچھا، یہ کنفیوز کہہ کے جو جملہ رپورٹ ہوا وہ یہ تھا کہ میرے بعد میری بہنیں تو ہیں. یعنی یہ وہ انڈائریکٹلی مان رہی ہیں کہ پارٹی جو ہے تحریک انصاف وہ بیرسٹر گوہر نہیں چلائے گا. میں اگر جیل میں چلی جاؤں گی علیمہ خان تو پیچھے پھر پارٹی جو ہے وہ تحریک انصاف وہ میری بہنیں چلائیں گی، عظمیٰ خان چلائے گی، نورین خانم چلائے گی. بالکل صحیح. یعنی وہ کہہ رہی ہیں کہ تاری جان نہیں چھٹنی اتنی جلدی جان نہیں چھٹنی. پارٹی پہ اگر کیپچر ہے، اگر لوگ بات کرتے ہیں آف کیمرہ، تو انہوں نے جو بات کی علیمہ خان صاحبہ نے، اس کا مطلب یہی ہے کہ میرے جانے کے بعد بھی تحریک انصاف کے جو بھی فیصلے ہوں گے اس کی سکروٹنی میری بہنیں ہی کریں گی، حتمی فیصلہ انہی کا ہی ہوگا. اب آپ کے پاس جو خبر ہے، جو عدالت میں، بڑی عدالتوں میں، سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹس میں جو ہلچل ہے، اس سے متعلق بتائیں. یہ خبر شیئر کریں ناظرین کے ساتھ. وہ عمران، معاملہ یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن کے اجلاس بلا لیے گئے ہیں. 20 جولائی اور 21 جولائی کو اجلاس ہو رہے ہیں. اس میں لاہور ہائی کورٹ میں 10. آپ کی بات کاٹتے ہوئے میں موبائل اس لیے دیکھ رہا ہوں کیونکہ بہت سارے دوست کہتے ہیں کہ موبائل آپ کیوں دیکھ رہے تھے. جی آپ ان کے ساتھ انفارمیشن شیئر کریں. میرے پاس یہ خبر عمران خان صاحب کے کیس سے جڑی آئی ہے، اگر مجھے کچھ سمجھ لگی تو میں پروگرام میں شیئر کر لوں گا. بالکل صحیح ہے. اچھا، تو ایک تو لاہور ہائی کورٹ میں 10 ججز کی اسامیاں خالی ہیں. اسی طریقے سے سندھ ہائی کورٹ میں 5 ججز، بلوچستان ہائی کورٹ میں 5 ججز، اسلام آباد ہائی کورٹ میں 3 ججز کی اپوائنٹمنٹ کے لیے جوڈیشل کمیشن کے یہ اجلاس جو ہیں وہ بلا لیے گئے ہیں. اور ان اجلاسوں میں بہت سارے نام ہیں جو ڈسکس ہونے ہیں. 2 نام میں بالخصوص، ایک تو لاہور ہائی کورٹ سے ڈسٹرکٹ سیشن جج ہیں ناصر جاوید رانا، ان کے نام کے اوپر ڈسکس ہونا ہے. یہ وہ جج صاحب ہیں جنہوں نے عمران خان کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ دیا ہے. دوسرے جج ہیں جناب اسلام آباد ہائی کورٹ کے جن کے نام کے اوپر چل رہا ہے، وہ بھی ڈسٹرکٹ سیشن جج ہیں شاہ رخ ارجمند. اور انہوں نے بھی بہت سارے کیسز سنے، فیصلے کیے، اور ان میں سے ایک فیصلہ جو انہوں نے کیا وہ توشہ خانہ 2 کا جو کیس ہے اس کے اوپر انہوں نے ڈیسیجن دیا تھا. پاکستان پیپلز پارٹی کی اگر ہم بات کریں تو پیپلز پارٹی کی طرف سے 33 نام جو ہیں وہ جوڈیشل کمیشن میں تمام ہائی کورٹس کے اندر جو اپوائنٹمنٹس کے لیے بھجوائے گئے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی خاصی متحرک ہے اس معاملے میں. یہ جانب صاحب ڈاکومنٹس ہیں جو عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ سے کے ساتھ ملاقات کے معاملے پر جو سلمان صفدر صاحب نے پٹیشن نہیں دائر کی تھی علیمہ خان کی طرف سے اور بشرا بی بی صاحبہ کی بیٹی مبشرہ کی طرف سے، اس کیس کا جو ہے وہ ڈاکومنٹ جو ہے وہ سارے بنا کے جو ہے وہ سینڈ کیے گئے ہیں، ہمیں بھیجے گئے ہیں، لیکن سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیوں بھیجے گئے ہیں، کیونکہ اس میں کورٹ کے آرڈر ہیں اور جو پٹیشن ہے اس کی کاپی لگائی گئی ہے. کہیں اعتراضات کے خلاف اپیل تو نہیں فائل کی؟ اعتراضات کے خلاف اپیل ہوتی تو پھر وہ اپیل کے اوپر لکھا ہوتا نا چیمبر اپیل سپریم کورٹ. یہ صرف اوپر ڈاکومنٹس لکھا ہوا ہے اور کچھ نہیں لکھا ہوا اس سے زیادہ. بالکل صحیح. تو آپ بات کر رہے تھے، میں نے جوڈیشل کمیشن پہ تو میں نے وہ ڈیٹیل جو چند مین پوائنٹس ہیں وہ تو ہم نے شیئر دیکھیں. یہ اب جو آپ نے شاہ رخ انجمن صاحب کی بات کی اور ناصر جاوید رانا صاحب کی بات کی، یہ بات تو فیکٹ ہے کہ عمران خان صاحب کے 2 کیسز کا فیصلہ، ایک اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں ناصر جاوید رانا صاحب نے اور ایک شاہ رخ انجمن صاحب جنہوں نے توشہ خانہ 2 کیس کا فیصلہ دیا ایز اے اسپیشل سینٹرل جج کے طور پہ. اب ان کو یہ کیس جو ہے وہ اسائن ہوئے تھے ان کے سینئر جج کی طرف سے. اگر وہ اسائن نہیں ہوتے تو شاید کوئی اور جج ہوتا وہ اس کیس کا فیصلہ کرتا. لیکن یہ دونوں جج میرے خیال سے، میں 2011-12 سے شاہ رخ انجمن صاحب کا نام سن رہا ہوں اسلام آباد میں. بالکل ٹھیک. اسی طریقے سے ناصر جاوید رانا صاحب بھی بڑے سینئر جج ہیں. تو یہ ایک، کیونکہ ہم یہ دیکھتے آئے ہیں ماضی میں جب ایلیویشنز ہوتی تھی ہائی کورٹس میں یا سپریم کورٹ میں، صرف وکلا کے نام آتے تھے، بالکل صحیح، لوور جوڈیشری کے نام نہیں آتے تھے. کہ حالانکہ لوور جوڈیشری کے جو ججز ہوتے ہیں وہ بھی بلکہ وکلا سے زیادہ میں کہتا ہوں کمپیٹنٹ ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے سامنے ڈیلی سینکڑوں کیسز کے جو ہے وہ ہیئرنگز ہوتی ہیں، درجنوں کیسز کے ٹرائل چل رہے ہوتے ہیں، فوجداری بھی، کمرشل بھی، ٹیکسز کے بھی، دیوانی بھی. تو ان کا ایک اپنا تجربہ ہوتا ہے. وکلا میں تو آپ کی ہو جاتی ہے نا کہ چلیں
جو پہلے کوئی مطلب جج لگا ہے اس نے سفارش کر دی چیف سے کہ یار یہ وکیل بڑا اچھا ہے اس کو ذرا دیکھ لیں, وہ نام جو ہے فلوٹ ہو گیا, اب تو وہ طریقہ کار بھی تبدیل ہو گیا پہلے والا. لیکن لوور جوڈیشری سے بھی ججز آنے چاہیے, صرف یہ نہیں کہ وکلا ہی ایلیویٹ ہوں ہائی کورٹ کی سطح پہ, سپریم کورٹ میں وہ ایلیویٹ ہوں یا فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ میں وہ ایلیویٹ ہوں, بلکہ لوور جوڈیشری سے بھی ججز آنے چاہیے. تو یہ ایک ڈائیورسیفائی قسم کا ایکسپیرینس جو ہے آپ کی اعلیٰ عدلیہ میں جو ہے وہاں پہ آ کے اکٹھا ہوگا, وکلا بھی ہوں گے, ججز بھی ہوں گے, تو دونوں جو اپنے ایکسپیرینسز ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں گے. اچھا, میں نے جو ایک چیز عمران دیکھی ہے, جو نامینیشنز اب تک آئی ہیں, ان میں جو ہماری خواتین وکلا ہیں چاہے یا جو سیشن ججز ہیں, جیسے کہ سیشن ججز خواتین, ان کے حوالے سے نام کم ہیں, تو شاید ان کا بھی میرے خیال میں ہونا چاہیے تھا, زیادہ نام ہونے چاہیے. خواتین کے نام بھی ہونے چاہیے. چلیں آپ 50-50 کا ریشو تو نہیں کر سکتے, پروگرام ہمارا لمبا ہو رہا ہے, لیکن ایٹ لیسٹ 75-25% تک اس کو لے کے جانا چاہیے, لوور جوڈیشری میں بھی اور ہائر جوڈیشری میں بھی. بالکل صحیح. تو میرے خیال میں خبریں تو ڈسکس ہم ساری کر ہی چکے ہیں, تو پھر اجازت چاہتے ہیں ناظرین سے. اللہ حافظ.